ہم یہ جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی. ہاتھ اٹھا کے بولو, ذرا چلا کے بولو. السلام علیکم, میں آصف محمود. آج 12 فروری ہے اور آج لاہور میں خواتین کی طرف سے جو ہے وہ خواتین مارچ کیا جا رہا ہے, عورت مارچ کیا جا رہا ہے. اس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مختلف NGOs جو ہے وہ بھی شریک ہے. ہمارے ساتھ بشرا خالق موجود ہے جو ایک طویل عرصے سے خواتین کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. میڈم, آپ بتائیے گا کہ اس سال جو عورت مارچ ہے اس کے مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستانی عورت کی جدوجہد کا قومی دن ہے, تو ہم سب کو بہت فخر ہے کہ پاکستانی عورتوں نے بھی سماج کے اندر جو منفی رویے, تعصبات یا ایسے رسوم و رواج ہیں جو ہماری لڑکیوں اور عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے جو جدوجہد کی ہے, یہ اس کی یادگار کا دن ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ تحریکوں کے اندر جب نعرے لے کر آتے ہیں ہم لوگ, تو وہ بہت ایک جملے کے اندر ہوتے ہیں, ایک لفظ کے اندر ہوتے ہیں, مگر اس کے پیچھے ایک پوری جبر کی صدیوں بھری ایک تفصیل ہوتی ہے جس کو کھولنا, بات کرنا بہت ضروری ہے. تو نعروں کو لیجئے سب سے پہلے تو سنجیدگی کے ساتھ. تو یہ جو ہے موضع بدلنا, کھانا خود گرم کرو, دراصل یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا نظام ہے گھر کے اندر, خاندانی نظام کے اندر, جو پدر شاہی سوچ کی بنیاد کے اوپر کاموں کی تقسیم ہوئی ہے, ان کاموں کی تقسیم کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اس میں یہ آپ سے اور بھائیوں سے یہ بات کی جاتی ہے, آؤ مل کر گھر کے کام کرتے ہیں. اگر میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو تم پوچھا لگا لو, اگر میں نے کپڑے دھوئے ہیں تو تم سکھا لو. یہ ہے وہ برابری کا وہ مطالبہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا حق ہے. وہ گھر کے اندر بھی اس کو برابری کا حق ملنا چاہیے, سڑک پر بھی ملنا چاہیے اور باہر میں ملنا چاہیے. اس عورت مارچ میں اور بھی بہت ساری خواتین شریک ہیں, مختلف NGOs کی نمائندگی کر رہی ہیں, مختلف کمیونٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم, یہ بتائیے گا کہ اس سال جو 2025 میں عورت مارچ ہو رہا ہے, اس کے جو بڑے مطالبات ہیں کوئی 2-4 وہ کون سے ہیں؟ جینڈر مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں, جو جنس کی بنیاد پر جن کو ہم کہتے ہیں کہ عورت, مرد, خواجہ سرا یا جو ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں, ہم ان کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو بھی ابھی تک ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, جس طرح سے ان کو اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے حقوق جو ہے وہ دیے جائیں. اسی طرح سے ہم تعلیمی میدان میں تعلیم کے حوالے سے بھی ہمارے مطالبات ہیں. اور ہم سب سے بڑھ کر بات جو آج کل کے دور میں جو قوانین بنائے, جیسے آپ نے بھی ابھی دیکھا کہ جو پیکا کا قانون آیا ہے, جو لاگو کیا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں کہ پیکا کا قانون نہ صرف خواتین, مردوں, جرنلسٹوں کے لیے, صحافی برادری کے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے اس کے بہت بھیانک اثرات مرتب ہوں گے. تو ہم ان سب کی جو ہے مذمت کرتے ہیں, اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ وہ ان کا اثر نو جائزہ لیں ان سب چیزوں کا, اور یہ خواتین کے لیے جو ہے اور سب انسانوں کے لیے ان کے بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی یقین دہانی کرائیں. ہم یہاں پر وہ جو آپ نعروں کی بات کریں, ہم اس کے ساتھ نہیں, ہم ایک اس طبقے کے لیے نکلے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے میرا پلے کارڈ بھی دیکھا کہ گھریلو ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ مہیا کیے جائیں, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہی کو بھی رجسٹرڈ کیا جائے. عام طور پہ جو جاب کرتے ہیں ان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں جو چھٹی تو مل جاتی ہے نا, ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے, ایک چھٹی کم از کم ہوتی ہے یا 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن جو خواتین مسلسل کام کر رہی ہیں ان کے پاس تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. تو جب چھٹی کا دن ہو تو وہ یہی ہے کہ وہ اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کریں, دونوں مل کے وہ کام کر لیں. مارچ کے دوران کچھ ایسے سلوگنز, کچھ ایسے نعرے لگائے جاتے تھے جن کے اوپر کچھ طبقات اعتراض کرتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خواتین کے رائٹس کو, ان کے مطالبات کو, یا اس عورت مارچ کو کوئی فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ آئی تھنک جب بھی کوئی الفاظ کوئی بولتا ہے, انقلاب بھی بولنا ایک زمانے میں جب فیض نے بولا تھا کتنی بڑی بات مانی جاتی تھی, ان کو جیل میں ڈال دیا تھا. اس طرح جو کوئی بھی کوئی سلوگن ہے, جو کوئی بھی کوئی پوسٹر ہے, وہ پھر لوگ اپنے طور سے سمجھتے ہیں. ہر سلوگن, ہر پوسٹر کی اپنی جگہ ہوتی ہے. لوگ سمجھے ٹھیک طرح, لوگ سمجھے غلط طرح, لیکن ہر سلوگن, ہر پوسٹر کا اپنا ہی وہ ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے ہر چیز کو سننا, اس کو سمجھنا اور پھر سوچنا اس کے بارے میں. آپ نے ان کی بات سنی, مطالبات سنے. ماضی کی طرح اس دفعہ بھی عورت مارچ میں جو شرکا نے مختلف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے, یہ وہی نعرے اور اسی طرح کے پلے کارڈ ماضی میں بھی اٹھائے جاتے رہے, جن کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی رہی ہے. لیکن عورت مارچ کے شرکا کا یہ کہنا ہے کہ ان سلوگنز کو, ان نعروں کو
समझने में जो है वो गलती की जाती है। इस हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं उनको बातचीत के ज़रिए ही दूर किया जा सकता है। औरत मार्च की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़ी तादाद में ख़वातीन एहलकार जो है वो इस औरत मार्च के साथ साथ जो है वो चलती रही हैं। एजिटन रोड पर से ये मार्च जो है वो गुजरता हुआ जब फ्लैटिस होटल के सामने पहुंचा तो वहाँ पर शुरका ने मुख्तलिफ खाके भी पेश किए गए, मुख्तलिफ गीत जो है वो भी गाए गए और यहाँ पर जो ख़वातीन रहनुमा हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने मुतालबात को दोहराया बल्कि उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि आज वक्त बदल रहा है और इसके साथ साथ ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम की बात की गई, उनको सेहत की सहूलतें फ़राहम करने की बात की गई। इसी तरह कम उम्री की शादी की रोकथाम के लिए जो है वो बात की गई और ख़वातीन का ये भी कहना था कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं बल्कि वो पूरा साल ही ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी।